اوپر تو ان کی خدمت کر، اور فرمایا احسانہ، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ تو قرآن کریم نے والدین کی خدمت میں عدل کا ذکر نہیں کیا، احسان کا ذکر کیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا بھی اور احسان کرنے کا بھی۔ تو ایک عدل ہوتا ہے اور ایک احسان ہوتا ہے۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ جتنا کیا آپ جواباً اتنا ہی کریں، یہ عدل ہو گیا۔ کسی نے آپ کو 1 روپیہ دیا، آپ بدلے میں 1 روپیہ اس کو دیں، یہ عدل ہو گیا۔ کسی نے آپ کو 1 تھپڑ مارا، آپ بدلے میں اس کو 1 تھپڑ ماریں، یہ عدل ہو گیا۔ 2 نہیں مارے، زیادتی ہو جائے گی۔ تو عدل یہ ہے کہ جیسا اس نے کیا برابر جواباً ویسا ہی کرو، یہ عدل ہے۔ تو والدین نے تمہارے ساتھ جتنا کچھ کیا تم جواباً اتنا ہی کرو، یہ عدل فرمایا۔ احسان کرو، احسان یہ ہے کہ اس نے جتنا کیا تم نے اتنا بھی کیا اور اس سے زیادہ بھی کیا، یہ احسان ہو گیا۔ جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا تم اتنا جواباً کرو، یہ عدل ہے، اور اس سے زیادہ کرو تو یہ احسان ہے۔ پھر فرمایا کہ احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کی، تو یہ احسان ہو گیا۔ پھر احسان کا اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا بلکہ الٹا آپ کا نقصان کیا، آپ کو زیادتی کر دیا، آپ کے ساتھ ظلم کر دیا، آپ نے اس کی زیادتی کو معاف بھی کیا اور بدلے میں اس کو احسان بھی کیا، تو یہ ہے احسان۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین کی سازش سے بہتان لگا، اس میں بغیر تحقیق کے کچھ مخلص مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ ان میں ایک یہ شخص بھی تھا، اور تھا غریب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کے اخراجات کا بوجھ برداشت کرتے تھے۔ تو جب اس کی طرف سے یہ زیادتی آئی تو بہت دکھ ہوا، بہت ناراض ہوئے، اور قسم اٹھا لی آئندہ اس کو کچھ نہیں دوں گا، آئندہ اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ قسم فضیلت والوں کو نہیں کھانی چاہیے، بڑے لوگوں کو قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم آئندہ ان کو نہیں دیں گے، غریب ہیں، مسکین ہیں، مہاجر بھی ہیں، غلطی ان سے ہو گئی ہے، ان کی غلطی کو معاف کر دو اور ان پر خرچ کرو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ بھی دیا اور فرمایا آئندہ ڈبل دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے آئندہ خرچہ ڈبل دوں گا۔ اب یہ ڈبل دینا یہ کیا ہے؟ احسان ہو گیا۔ تو احسان کا معنی ہمیں نہیں آتا، احسان ہے کیا؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ابا جی تھوڑے سے غصے میں ہوئے تو بیٹا بگڑ گیا، الگ ہو گیا، ماں باپ کا خرچہ بند کر دیا، دوائی دارو بند کر دی، علاج معالجے کا نہ پوچھا، بھی بچوں کو لے کر پنڈی لور بھاگ گیا، اب بابا یہاں اکیلا پھر رہا ہے۔ پوچھو بھائی کیا؟ اور چھوڑو جی، ابا بہت سخت تھا، ابا گالی دینا، ابا یہ کرنا، ابا یہ کرنا، ابے کی محنت میں۔ اب یہ عدل کرنا چاہتا ہے کہ ابا اچھائی کرے تو میں بھی اچھائی کروں، ابا میرے ساتھ احسان کرے تو میں بھی احسان کروں، ابا مجھے سب کچھ دے تو میں بھی تھوڑا بہت دوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسانا، حسن سلوک کر، اچھا سلوک کر۔ عرب کے شعراء میں ایک بہت فصیح بلیغ فرزدق نامی شاعر گزرا ہے، بہت بڑا شاعر تھا۔ تو ایک دن اپنے دوست کو لے کر شام کو گھر آیا، تو اس کا والد سادہ سا آدمی تھا، تو اونٹنی کا دودھ برتن میں نکالنے کے بجائے منہ میں نکال کے
پی رہا تھا. تو اب اس حالت میں آدمی کی کیا حالت ہوگی یہ بھی آپ نے دیکھی. تو دودھ اوپر پڑا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، برا حال. تو ہمارے جیسا کوئی آدمی ہو تو پوچھے دوست سے یہ کون بابا ہے، تو کہے گا ہمارا نوکر ہے. تو فرزدق شاعر نے کہا اپنے اس دوست کو، یہ شخص تو نے دیکھا ہے یہ دودھ منہ میں ڈائریکٹ نکال رہا اونٹنی کا پینے کے لیے، برتن میں نہیں نکال رہا. کیوں؟ کہ برتن میں دودھ نکالتے تو آواز آتی ہے برتن کی، تو کوئی پڑوسی سن کر آواز کے دودھ نکل رہا ہے تو مانگنے نہ آ جائے. اس طریقے سے دودھ چھپانے کے لیے میرا ابا ڈائریکٹ کیا کر رہا ہے، پی رہا ہے. یعنی کنجوسی بات بتائی کہ کنجوس اس طرح کا ہے میرا ابا. اس کے باوجود کہا چونکہ میرا ابا ہے، میں عرب کا بڑا شاعر ہوں، میرا نام ہے دنیا میں، لیکن میں اپنے اس ابے کے ابا ہونے پر فخر کرتا ہوں کہ یہ میرا ابا ہے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہ میرا ابا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتلون ٹائی اپنی لگی ہوتی ہے، بابا دیہاتی ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے. کوئی شہر کا دوست ہمارے ساتھ آ جائے تو یہ کون ہے، وہ جی یہ بابا جی نوکر ہے ہمارے گھر. ہمارا یہ حال ہوتا ہے. یہ کہاں ہے؟ جہاں جہالت ہے، جہاں بے دینی ہے، جہاں اندھیرا ہے. ورنہ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان کو ہم نے وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. پھر والدین میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، تو قرآن کریم نے یہاں ماں کی عظمت کو مقدم بیان کیا. فرمایا دیکھ حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا. ماں کا مجاہدہ قرآن نے ذکر کیا کہ دیکھ اس انسان کو ماں اٹھاتی ہے پیٹ میں تو کرہا تکلیف، ووضعته کرہا اور جب جنم دیتی ہے تو تکلیف. ماں پیٹ میں بچہ لیتے وقت سے تکلیف میں داخل ہو جاتی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں یہ ایسا مرض ہے، دنیا کا ہر مرض پہلے دن جب لگے تو شدید ہوتا ہے، لیکن وقت گزرتے گزرتے سنبھلتے سنبھلتے درد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، بازو ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، آپریشن ہوا، پہلے دن شدید تکلیف تھی، غشی تھی، بے ہوش تھا، لیکن آپریشن ہو گیا، پلیٹیں پڑ گئی، ٹانکے لگ گئے، پٹی ہو گئی، پلسٹر ہو گیا، اب اس کو انجیکشن لگنا شروع ہو گئے، ہر دن درد کیا کم ہونا شروع ہو گیا. لیکن یہ واحد مرض ہے، جب پیٹ میں بچہ آتا ہے تو تکلیف پہلے دن کم ہے، دوسرے دن اور زیادہ ہے، تیسرے دن اور زیادہ ہے، چوتھے دن اور زیادہ ہے، پہلے مہینے میں کم ہے، دوسرے مہینے میں اور زیادہ ہے، تیسرے مہینے میں اور زیادہ ہے، چوتھے پانچویں مہینے میں اور زیادہ ہے، چھٹے ساتویں مہینے میں کبھی اٹھنا اور بیٹھنا، گھر کے کام کاج ساتھ رکھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ماں اس امید میں کہ میرے گود میں میری بہار آ رہی ہے، اس خوشی میں وہ سارا غم برداشت کر دیتی ہے، وہ ساری تکلیف برداشت کر دیتی ہے. جس عورت کی گود ہری نہ ہو ساری زندگی اس کو خطرہ رہتا ہے کہیں خاوند طلاق نہ دے دے، کہیں گھر سے نکالنا، اس کا بچہ نہیں ہے. تو یہ اپنی گود ہری ہونے کی امید میں، اپنے بچے کی امید میں یہ اس ساری تکلیف کو برداشت کرتی رہتی ہے. کبھی خاوند سے نہیں کہتی مجھے تکلیف ہے، ماں سے نہیں کہتی مجھے تکلیف ہے، ساس سے نہیں کہتی مجھے تکلیف ہے، سسر سے نہیں کہتی مجھے تکلیف ہے، اتنا شدید مجھے درد ہے، مجھے کام کا نہ کہو. یہ سب کچھ برداشت کرتی رہتی ہے اس امید میں کہ میری گود میں میرا بچہ آئے گا، میں اس کی پرورش کروں گی، خدمت کروں گی، جب میں بوڑھی ہوگی تو میرا سہارا بنے گا. وہ اس امید پر سب کچھ برداشت کرتی ہے، اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتاتی، رب اس کی تکلیف کو بتاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. حملته امه کرہا، ماں نے حمل اٹھایا تو تکلیف شروع ہو گئی، اور یہ پہلا مہینہ، دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، ستواں، ساتواں، کبھی آٹھواں اور کبھی نواں، تکلیف در تکلیف. ووضعته کرہا، اور جنم دیتی ہے تو بھی تکلیف میں. اچھا یہ قرآن نے اس وقت تکلیف کا ذکر کیا جب آج سے 1400 سال پہلے اس طرح کی جو تکلیف آج سامنے آ رہی ہے اس وقت نہیں تھی. اور ہم نے اپنے بچپن میں اپنے ہاں جو خواتین کی بچوں کے جنم کے حالات دیکھے ہیں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. میاں شہر گیا ہے
رات کو گھر آیا تو چولہے میں آگ بجھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چولہے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، امی نے روٹی نہیں پکائی، کیا ہوا؟ امی کو کاکا ہوا ہے، تو وہ بستر پر پڑی ہے، اس کو پتا بھی نہیں، صبح گھر کو گیا تھا بازار میں سامان لانے سودا لینے، شام کو آیا تو کاکا ہو گئے۔ کیا ہے؟ اتنی سہولت تھی۔ قرآن نے اس کو بھی تکلیف میں کہا کہ پیدائش تکلیف میں ہوتی ہے۔ تو آج کی تکلیف تو آپ سب کے سامنے ہے۔ دنیا کہتی ہے ہم نے ہیلتھ ورکر کے ساتھ دنیا میں بڑی سہولت دی ہے، حقیقتاً یہ انسانیت کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں اپنا مجاہدہ، اپنا کام، دیسی کھانا، دیسی کچھ، سب کچھ، گھاس کاٹنے گئی ہے ادھر ہی بچہ جنم ہو گیا، اٹھا کر گھر لے آئی۔ جنگل میں گئی لکڑیاں کاٹنے، ادھر ہی بچہ جنم ہو گیا، اٹھا کر لے آئی۔ محلے میں کوئی عورت بیمار ہے، کسی ایک سیانی بوڑھی عورت کو لے آئے، ہمارے یہاں گھر میں فلاں بیمار ہے، آپ آ جاؤ، وہ آئی، اس نے تھوڑی بہت مالش وغیرہ کی، آدھے گھنٹے کے بعد بچہ بچی پیدا ہو گیا۔ پڑوسیوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کے گھر بچہ کب پیدا ہوا۔ اب کی تکلیف کا یہ عالم ہے کہ بچہ پیٹ میں آتا ہے تو انجیکشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں ہسپتال کے چکر لگاتی رہتی ہیں، اور نہ لگائیں تو وہ خود ان کی ہیلتھ ورکر آپ کے گھر میں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ سارا ڈیٹا اب کہتی ہے ڈاکٹر نے ڈیٹ دی ہوئی ہے فلاں دن کو پیدائش ہوگی، اب پیٹ اس میں ہے اور ڈیٹ کون دے رہا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ بنا ہے، ہم جس طرف گئے ہیں اس طرف ہلاکت ہے، نقصان ہے۔ اور پھر اب صورتحال یہ ہے، گورنمنٹ ہسپتال کے ساتھ پرائیویٹ کلینک آ گئے ہیں، اور انسانیت کی خدمت کے نام پر بہت بڑا کاروبار شروع ہوا ہے۔ آپ ہسپتال میں جائیں گے بس آپریشن، نارمل پیدائش 6,000 8,000 خرچہ، آپریشن 25,000 30,000 35,000 40,000۔ اب وہ 40,000 کیوں چھوڑے گا 5,000 6,000 کے لیے؟ اسے تو آپریشن ہی آپریشن بتانا ہے۔ اور جب آپریشن ہوا ایک بچے کا، دوسرے کا، تیسرے کا، اس کے بعد جی آپ تیرا جسم ختم ہو گیا ہے، اتنے آپریشن ہو گیا، آئندہ کوئی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ جو تکالیف آج اس ہیلتھ کی موجودگی میں، سائنس کی اس ترقی کے دور میں ہوئی ہیں، جتنی تکلیف آج عورت کو ہو رہی ہے بچہ جنم دینے میں، اتنی پہلے ہو رہی تھی۔ لیکن اس تکلیف کے بعد جو بچے پیدا ہو کے گود میں کھیل کر اوپر آ رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، وہ تو زیادہ بدماش تیار ہو رہے ہیں۔ کیوں جی؟ وہ پہلے جو بچے تھے ماں کو تکلیف اس وقت بھی تھی، لیکن وہ بچہ فرما بردار تیار ہوتا تھا۔ اب جو بچے تیار ہوتے ہیں وہ بدماش بچے تیار ہو رہے ہیں، ماں کو مار رہے ہیں، باپ کو مار رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، ذرہ بھر کام نہیں کرتے، اور گھر کا سارا جو مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو ہماری جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی تکلیف دے۔ تو رب تعالیٰ ایسے ماحول میں بھی ہماری تربیت کر کے فرماتے ہیں، دیکھ بچے، حملتہ امہ کرہا، تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں اٹھایا بڑی تکلیف ہوئی، ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے تجھ کو جنم دیا تو بڑی تکلیف ہوئی، آپریشن ہوئے، پھر اس کے بعد بھی دیکھ حملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ ماں کے ایک دن کا مجاہدہ نہیں، فرمایا پیٹ میں آنا اور پھر پیٹ سے دنیا میں آنا اور دودھ پلانے کی آخری مدت تک دودھ چھوڑانا، 30 شہرا، 30 ماہ گزر گئے ہیں، 2.5 سال گزر گئے ہیں۔ یہ تیری خدمت میں 2 سال دودھ پلانے کی اکثر مدت ہے جمہور ائمہ اور فقہاء کے نزدیک، اور اقل مدت پیٹ میں بچہ رہنے کی یہ 6 ماہ ہے، اور 6 ماہ وہ اور 2 سال یہ 2.5 سال بنتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، حمل و فصال و 30 شہرا، کہ یہ کل مدت دونوں کے لیے ہے، حمل بھی زیادہ سے زیادہ ہے، وہ 2 سال تک پیٹ میں رہ سکتا ہے، اور دودھ چھڑانے کی مدت زیادہ سے زیادہ ہے 2.5 سال تک۔ یہ ائمہ کے اقوال کا اختلاف، لیکن دیکھو ماں تمہاری وجہ سے اتنا عرصہ پھنسی ہوئی ہے، اتنی مشقت اٹھا رہی ہے، اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے، اور تم جوان ہو کر سیانے ہو کر ماں کو دھتکار کے بھاگ جاتے ہو۔ جب تمہارے ہاں کوئی بیگم آئی تو تم ماں کو چھوڑ کر پرائے ہو جاتے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما بردار بیٹے کا حال ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔